فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحبہ، جلد نمبر 2۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 159 ہے اور حرف عین سے جانثاروں اور اصحاب کی شہداء کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ شہید کا نمبر ہے 77 اور نام ہے عبد الرحمن بن عبداللہ یزنی۔ آپ کا تعلق بنی یزن سے تھا اور آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور لشکر اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر رجس جاری تھا۔ میں عبداللہ ہوں، میرا قبیلہ آل یزن ہے۔ میں حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ میں ایک یمنی نوجوان کی طرح کی ضربات سے تمہیں ماروں گا۔ اس جدوجہد اور جہاد کا اجر اپنے اللہ سے مانگوں گا۔ متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر ہے 160 اور شہیدوں کے نمبر ہیں 78 79۔ نام ہے عبد الرحمن اور عبداللہ بن عروہ غفاری۔ ان دونوں بھائیوں کے نام میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ان کے والد کا نام بعض جگہ عروہ، بعض جگہ عزرا، ابی عزرا عروۃ الحراق یا قیس بن عروہ آیا ہے۔ آپ دونوں بھائی جناب عروہ بن حراق غفاری کے بیٹے تھے، جن کا شمار اصحاب رسول میں ہوتا ہے۔ آپ کے جد بھی جناب حراق غفاری امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے اور جنگ جمل، صفین اور نہروان میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا ذکر رجال توسی صفحہ نمبر 77 اور مقتل اور رجال کی دیگر کتب میں بھی ہوا ہے۔ آپ دونوں بہت بہادر تھے۔ آپ کا شمار اشراف اور اثر و رسوخ رکھنے والے افراد میں ہوتا تھا۔ آپ دونوں امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ تھے اور مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہوئے اور یوم عاشوراء امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہید ہوئے۔ ابو مخنف اور ابن اثیر لکھتے ہیں کہ جب جناب عبد الرحمن اور جناب عبداللہ نے دیکھا کہ دشمن نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا ہے تو دونوں روتے ہوئے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، دشمن نے ہمیں اور آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے سامنے قربانی دیں اور قتل ہونے تک دشمن کو آپ کے پاس نہ آنے دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا، میرے پاس آؤ۔ دونوں روتے ہوئے امام علیہ السلام کے نزدیک آ گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اگلے چند لمحوں میں تمہاری آنکھیں پروردگار کی نعمتوں سے روشن ہو جائیں گی۔ وہ دونوں امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول، اللہ ہمیں آپ پر قربان کرے، خدا کی قسم ہم اپنی جان کے لیے نہیں رو رہے بلکہ ہم آپ کی غربت پر رو رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے دشمن نے آپ کو گھیر لیا ہے اور ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تم اس حال میں بھی میرے ساتھ مواسات کر رہے ہو اور میری غربت پر غمزدہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی اچھی جزا عطا فرمائے گا جو وہ متقین کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے امام علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور لشکر اشقیہ پر رجس پڑھتے ہوئے حملہ کیا۔ دونوں بھائی اس طرح رجس خوانی کرتے کہ اس کا ایک مصرع ایک بھائی کہتا اور دوسرا مصرع دوسرا بھائی۔
بنی نزار کے بعد بنی غفار اور خندف قبیلے کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم ان فاجروں کے گروہ کو کاٹنے والے نیزہ اور شمشیر برندہ سے کاری ضربے لگا رہے ہیں۔ اے میری قوم، طاہر اور اطہار کی اولاد کا شامی یا عراقی یا یمنی تلواروں اور جڑ سے اکھاڑنے والے نیزوں سے دفاع کرو۔ مناقب ابن عاشوب میں یہ رجس اس طرح ہے: بنی غفار، خندف اور بنی نزار نے میرے حقوق کو خوب جان لیا ہے۔ جب میدان جنگ میں جنگ کے آگ کے جب میدان جنگ میں جنگ کی آگ شعلہ ور ہو تو میں شیر کی طرح بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوں۔ میرے سامنے ایک گمراہ اور بدکار لشکر ہے، میں ان سے ہر صورت جنگ کروں گا اور سامنے والوں کی اپنی تلوار کے ساتھ گردنیں اڑاؤں گا۔ میں اپنے تمام آلات حرب و ضرب کو کائنات کے بہتر اور برتر انسان کے دفاع میں استعمال کروں گا۔ وہ نبی رحمت کا خاندان ہے جو نیکوکار اور ابرار لوگوں کے سید و سالار ہیں۔ اس کے جواب میں جناب عبداللہ بن عروہ نے رس پڑھا: بنی غفار جانتے ہیں کہ میں انتقام لینے میں اپنی تیز تلوار اور نیزے کے ساتھ جہاد کرتا ہوں۔ آپ دونوں نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ زیارت رجبیہ اور زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام ہے۔ السلام علی عبداللہ و عبد الرحمن بنی عروہ بن حراق الغفارین۔ صفحہ نمبر 163 ہے اور نمبر ہے 80 اور 81۔ شہداء کے نام ہیں عبد الرحمن الکرری اور ان کے بھائی۔ ناسخ تواریخ اور دیگر کتب مقتل میں آپ دونوں کو اصحاب حسین میں شمار کیا ہے۔ شرح شافیہ کی روایت کے مطابق جناب عبد الرحمن اور ان کے بھائی نے مل کر حملے کیے۔ آپ دونوں نے مل کر متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر زخمی حالت میں دوبارہ حملہ آور ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 164۔ شہداء کے نمبر 82 اور 83۔ نام ہیں عبد الرحمن بن مسعود بن حجاج تمیمی اور مسعود بن حجاج تمیمی۔ رجال کی تمام کتب میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ آپ اور آپ کے والد جناب مسعود حجاج تمیمی امیر المومنین علیہ السلام کہ بہادر اور معروف شیعوں میں سے تھے۔ آپ دونوں عمر بن سعد ملعون کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا پہنچے اور 7 محرم کو اپنے والد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ اور آپ کے والد حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا ہے: السلام علی مسعود بن حجاج وابن عبد الرحمن بن مسعود۔ صفحہ نمبر 164۔ شہید کا نمبر 84 اور نام ہے عبداللہ بن عمیر کلبی، شہید اول۔ جب باقاعدہ آغاز جنگ ہوئی تو اصحاب حسین میں سب سے پہلے میدان کارزار میں یہی آئے تھے۔ آپ کی کنیت ابو وہب اور پورا نام عبداللہ بن عمیر بن عباس بن عبد قیس بن علیم بن خباب یا جناب الکلبی العلمی تھا۔ وہب نام کے شہداء۔ صفحہ نمبر 165۔ بعض مورخین نے آپ کے حالات زندگی اور جناب وہب کلبی کے حالات کو ملا دیا ہے۔ کربلا میں ایک ہی وہب تھے جن کے ساتھ ان کی ماں ام وہب قمری بنت عبد اور زوجہ ہانیہ تشریف لائیں۔ یہ دونوں شخصیات ایک نہیں ہیں کیونکہ جناب عبداللہ بن عمیر کوفہ کے رہائشی تھے اور آپ مشہور شیعہ تھے اور رجال کی کتب میں آپ کا ذکر آیا ہے، جبکہ جناب وہب کلبی نصرانی تھے اور آپ مقام قصر بنی مقاتل پر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا گھر کوفے میں بئر الجادہ کے قریب قبیلہ حمدان میں تھا۔ آپ کی زوجہ بنی نمر بن قاصد کے قبیلے سے تھی۔ صفحہ نمبر 165۔ عنوان جناب عبداللہ بن عمیر کربلا میں۔ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ قبیلہ کلب کے چاہے جادہ یعنی جات کا کنواں میں ان کا گھر تھا۔ ایک دن آپ نے اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ فوج نخیلہ میں جمع ہے اور ایک بڑا لشکر وہاں سے گزر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ لشکر کہاں جا رہا ہے؟ جواب ملا یہ لشکر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے کربلا جا رہا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمیر اپنے آپ سے کہنے لگے خدا کی قسم اگرچہ مجھے کفار سے جنگ کا شوق ہے لیکن ان لوگوں سے جنگ کا بہت زیادہ ثواب ہوگا جو فرزند رسول اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ صاحب
لواج الاشجان فی مقتل حسین لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میری بڑی خواہش تھی کہ مشرکوں سے جہاد کروں۔ میں امید کرتا ہوں کہ خدا کی نظر میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا مشرکوں کے ساتھ کم ثواب کا حامل نہیں ہوگا کہ جو کہ فرزند رسول اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس گئے اور پورا واقعہ اپنی زوجہ کے سامنے بیان کیا۔ سب کچھ سن کر اس نیک سرشت خاتون نے کہا، تمہاری فکر صحیح ہے، خدا تمہاری فکر کو سالم رکھے اور تمہارے امور کو رشد عطا کرے۔ یہ کام ضرور انجام دو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ رات ہوئی تو جناب عبداللہ بن عمیر اور ان کی اہلیہ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صفحہ نمبر 166 عنوان ہے مقتل جناب عبداللہ بن عمیر۔ یوم عاشورہ سب سے پہلے عمر بن سعد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف تیر پھینکا اور پھر زیاد ابن ملعون کا آزاد کردہ غلام یسیار میدان میں گیا اور مبارز طلب کرنے لگا۔ جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب بریر بن خزیر نے اس سے لڑنے کے لیے جانا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں روک لیا۔ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، یا ابا عبداللہ، خدا آپ پر رحمت نازل کرے، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں ان کے مقابلے میں جاؤں۔ امام علیہ السلام نے انہیں دیکھا، آپ طویل قد و قامت کے حامل تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کے مقابلے میں برابر کا جنگجو ثابت ہوگا، اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ یسار ملعون نے ان سے کہا، تو کون ہے جو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے؟ جناب عبداللہ نے اسے اپنا تعارف کروایا۔ یسار نے کہا، واپس جاؤ کیونکہ تم میرے برابر نہیں ہو۔ جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب بریر یا جناب زہیر بن قین کو بھیجو، وہ مجھ سے آ کر لڑے۔ جناب عبداللہ نے کہا، ولد زنا، کیا تجھ سے جنگ کو تیرے اختیار میں دیا گیا ہے کہ جسے تو چاہے گا وہی تیرے ساتھ لڑے گا؟ یہ کہہ کر آپ نے اسے ایک ضربت ماری اور واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون کا غلام سالم آپ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کو پکارا اور کہا، ہوشیار ہو جاؤ، دشمن میدان میں آ چکا ہے۔ آپ بھی جنگ کے لیے سنبھل ہی رہے تھے کہ اتنے میں سالم ملعون نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار کا وار روکنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جس سے آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ جناب عبداللہ نے زخم کی پرواہ کیے بغیر سالم پر حملہ کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ پھر وہ ابن زیاد ملعون کے لشکر پر شیر کی طرح حملے پر حملے کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رجز جاری تھا، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو میں قبیلہ کلب کا ایک فرد ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میرا حسب بنی علیم میں سے ہے۔ میں بڑی ہمت اور طاقت والا انسان ہوں، میں مشکل وقت میں چیخنے چلانے والا نہیں ہوں۔ اے ام وہب، میں تیرا محافظ و حامی ہوں۔ نیزہ اور تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ بڑھ بڑھ کر انہیں ڈھیر کرتا رہوں۔ یہ ضرب کاری اس نوجوان کی ہے جو اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ ہے۔ میرا وہی شیوا ہے جو ایک خدا پرست نوجوان کا ہوتا ہے۔ ان کی زوجہ خیمے سے نکل کر اپنے شوہر کی طرف بڑھی اور ان سے کہنے لگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے اپنی فداکاری کو جاری رکھیں۔ جناب عبداللہ ان کے پاس گئے، انہیں خیمے میں واپس لوٹانا چاہا، لیکن زوجہ نے قبول نہ کیا اور اپنے شوہر کا لباس پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ آپ کے ساتھ قتل نہیں ہو جاتی۔ چونکہ جناب عبداللہ بن عمیر کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی تھیں، اس لیے وہ اپنی بیوی کو خود سے دور نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو پکارا۔ امام علیہ السلام فوراً ان کے پاس گئے اور خاتون سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے خاندان محمد علیہ السلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ خواتین کے پاس واپس جاؤ، تم پر خدا کی رحمت ہو، خدا عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے، خیمے میں جا کر دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ خاتون نے امام علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کی اور خیمے میں چلی گئیں۔ صفحہ نمبر 168 عنوان ہے زوجہ جناب عبداللہ بن عمیر۔ جناب عبداللہ دوبارہ لڑنے لگے۔ متعدد افراد کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ ابھی مخنف سے مروی ہے کہ آپ کو ہانی بن ثبیت ملعون نے شہید کیا تھا۔ جناب عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی شہادت کی خبر ملی تو فوراً شوہر کی لاش پر گئیں۔ ان کے سرانے بیٹھ کر ان کے چہرے سے خاک ہٹائی اور کہنے لگیں، آپ کو بہشت مبارک ہو۔ میں اس خدا سے سوال کرتی ہوں جس نے آپ کو بہشت عطا کی، مجھے بھی جلدی آپ کے ساتھ ملحق کر دے۔ اتنے میں شمر ملعون نے اپنے غلام رستم ملعون سے کہا،
जाओ और इस औरत को शौहर से मिला दो। वह मलऊन आगे बढ़ा और इस नेक खातून के सर पर गुर्ज मारा, जिससे वो शहीद हो गई। सफ़ा नंबर 168 उन्वान है, शहीदों के नाम हैं अब्दुल्ला, उबैदुल्ला और उनके वालिद यजीद बिन सबीत। नंबर है 85, 86 और 87। शेख तूसी ने अपनी रिजाल के सफ़ा नंबर 81 में आपको असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बयान किया है। अबू अली मुजअम रिजाल अल हदीस जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 116 में लिखते हैं कि जनाब यजीद बिन सबीत अल अबदी अल बसरी कबीला अब्द कैस से ताल्लुक़ रखते थे। आपके 10 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटे जनाब अब्दुल्ला और जनाब उबैदुल्ला आपके साथ करबला में शहीद हुए। बाज़ नुस्ख़ों में आपका नाम जैद बिन सबीत, बदर बिन रक़ीत और जैद अल बसरी लिखा है, और बास ने उनको अलग अलग शख्सियात लिखा है, जबकि ये एक ही शख्सियत है। मामकानी तनख़ीउल मिक़ाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 325 में लिखते हैं, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने शहीद होने वालों में से हैं। असाबा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 316 में अस्क़लानी ने आपका शुमार बुजुर्गान शिया में किया है। वो लिखते हैं कि जनाब यजीद बिन सबीत अबुल अस्वद वाइली के साथियों में से थे और आप बहुत शरीफ इंसान थे। तिबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 353 की कहते हैं कि अबू मुखन्निफ अबू मुहारिक रासिबी से नकल करते हैं कि अहले बसरा कबीला अब्द कैस की खातून जनाब मारिया बिनते मुनक़ज़ अब्दिया के घर में जमा हुए। जनाब मारिया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शियों में से थी और बसरा की शिया आपके घर में जमा होते थे। एक रात लोग आपके घर में जमा हुए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होने लगीं। इतने में किसी ने कहा, इब्न ज़ियाद मलऊन को खबर मिली है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से इराक़ आ रहे हैं, इसलिए इसने इन तमाम रास्तों पर जासूसों और निगहबान मुकर्रर कर दिए हैं ताकि कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए ना जा सके। इतने में जनाब यजीद बिन सबीत बोले, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जाऊंगा। लोगों ने कहा, हमें डर है कि कहीं इब्न ज़ियाद मलऊन के कारिंदे आपको गिरफ्तार न कर लें। जनाब यजीद बिन सबीत ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, घोड़े पर बैठने के बाद किस तरह निजात हासिल की जाती है मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिर आपने अपने 10 फर्जंदों को दावत दी। आपके 2 फर्जंदान जनाब अब्दुल्ला और जनाब उबैदुल्ला ने लब्बैक कहा और वो पहली फुर्सत में बसरा से रवाना हो गए। आपके साथ जनाब आमिर बिन मुस्लिम अबदी और जनाब अदहम बिन उमैया अबदी भी सवार हुए और मक्का के करीब अब्तहा के मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। आप आशूरे के दिन अपने दोनों बेटे जनाब अब्दुल्ला और उबैदुल्ला के साथ शहीद हुए। ज़ियारत नाहिया में आप पर और आपके बेटों पर सलाम है। अस्सलामु अला यजीद बिन सबीत अल अबदी अल बसरी, अस्सलामु अला अब्दुल्ला और उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद बिन सबीत अल कैसी। इब्न शहर आशूब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 122, अब्सारुल ऐन सफ़ा नंबर 110 में जनाब अब्दुल्ला और उबैदुल्ला को हमला उला के शुहदा में शुमार किया गया है। सफ़ा नंबर 170 जनाब यजीद बिन सबीत के बेटे का मरसिया। जनाब यजीद बिन सबीत का बेटा आमिर बिन यजीद बिन सबीत अपने वालिद और भाइयों के लिए मरसिया कहता था। कहते हैं, ऐ मेरी कौम की औरतों, तुम इन कब्रों में जाने वालों पर गिरिया और बुका करो और इन इबरत के शहीदों पर खून के आंसू बहाओ कि जो सारी खल्क़ खुदा से बेहतर हैं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी गम व अंधों और हुज़्न व मलाल के साथ आहो फरियाद करो। इन जालिमों और बेरहमों ने खुदा की हुर्मत वाले महीने में इस एक अजीम और हुर्मत वाले इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद किया। इनके बाद यजीद और इनके बेटों पर भी रोना कि जो तपती हुई रेत पर पड़े हैं, वो खून की चादर ओढ़े हुए हैं जो इनके सीने के ऊपर से बह रहा है। आए अफसोस मुझ पर कि मैं इनके साथ जन्नतों और हूरों के पास ना जा सका। सफ़ा नंबर 171 और शहीद का नंबर है 88। नाम है अक़बा बिन सल्लत जहानी। आपका पूरा नाम अक़बा बिन सल्लत बिन मालिक अल जहानी था और आपका ताल्लुक़ मदीने के अतराफ़ में वाक़े मनाजिल जहीनिया से था। वहाँ से आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुअल्लिक़ हुए। इब्न हजर अस्क़लानी इनके बारे में लिखता है, अक़बा बिन अल-सल्लत बिन मालिक को इब्न क़ाने ने ज़िक्र किया है। उन्होंने अब्दुल हमीद बिन बहराम से उन्होंने शहर बिन हौशब्स के तरीक़े से सनद के साथ हदीस ज़िक्र की है।
انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، عقبہ بن سلت بن مالک کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو مرتا ہو اور مرتے وقت اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو کہ وہ جنت میں جا کر جنت کی خوشبو سونگے اور وہ جنت کو ہرگز نہیں دیکھے گا۔ صاحب الحدائق وردیہ نے عقبہ بن سلت کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شمولیت کی داستان عیناً اسی طرح لکھی ہے جو مجموعہ بن زیاد جہانی کے لیے لکھی ہے کہ مقام زبالہ پر امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطیر کی شہادت کی دردناک خبر سنا کر اپنے ساتھ آنے والوں سے فرمایا کہ جو واپس پلٹ جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تو لوگ دائیں بائیں جانے لگے، مگر جناب عقبہ بن سلت تا دم آخر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور روز عاشورہ امام حق کی اطاعت میں جہاد کرتے ہوئے امام حق کے دفاع میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا پہنچے اور روز عاشورہ شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 172۔ شہید کا نمبر 89 ہے اور نام ہے علی بن مظاہر۔ آپ جناب حبیب ابن مظاہر کے بھائی تھے اور اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ یوم عاشورہ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور لشکر اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر رشک جاری تھا، میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر ہم تعداد میں تمہارے برابر یا آدھے ہوتے تو تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ اے وہ قوم جو حسب و کردار کے اعتبار سے بہت بری ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تحفظ نصیب نہ کرے۔ آپ نے 70 ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 172۔ شہید کا نمبر ہے 90 اور نام ہے عمارہ بن ابی سلامہ الحمدانی۔ بعض کتب میں آپ کا نام عامر بن سلمہ لکھا ہے۔ آپ کا پورا نام عمارہ بن ابی سلامہ بن عبداللہ بن عمران بن راس بن دالان بن سلامہ الحمدانی اللدلانی تھا۔ آپ کا تعلق بنو دالان سے تھا جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ شیخ قمی نے آپ کو اصحاب رسول اللہ میں شمار کیا ہے۔ ابن حجر کی عبارت اس طرح ہے، عمارہ بن ابی سلامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادراک کیا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کے رکاب میں ان کی جنگوں میں شریک رہے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ نے جنگ جمل، صفین اور نہروان میں امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام جب بصرہ جا رہے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ بصرہ پہنچنے کے بعد اہل بصرہ کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، میں انہیں خدا اور اس کی اطاعت کی دعوت دوں گا، اگر انہوں نے نہ مانا تو ان سے جنگ کروں گا۔ جناب عمارہ نے کہا، یقیناً آپ ہی کامیاب ہوں گے اور وہ لوگ اہل بصرہ حق کی دعوت دینے والوں کو بھی شکست نہیں دے سکیں گے۔ جناب عمارہ بھی فرزند رسول اللہ کے کاروان نور میں وارد نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے ابن زیاد ملعون کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس بارے میں بلازری نے نقل کیا کہ عمار بن ابی سلامہ دالانی جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو مقام نخلیہ میں اپنے لشکر کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے ارادہ کیا اسے دھوکے کے ساتھ قتل کریں۔ کوشش کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے ان پر اپنا لطف و کرم کیا، فرزند رسول اللہ کی معیت میں شہادت کے پرنور سعادت حاصل کی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کوفہ سے نکلے تو زجر بن قیس ملعون نے آپ کا سامنا ہوا جو کوفے کے باہر پہرے پر تھا۔ زجر بن قیس نے جناب عمارہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کسی پہرے کی پرواہ کیے بغیر ان پر جو جوابی حملہ کیا۔ دشمن کی ناکہ بندی توڑ کر آپ کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 174۔ عنوان نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ صاحب حدائق الوردیہ صفحہ نمبر 124 اور صاحب مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 124 میں لکھتے ہیں کہ جناب عمارہ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا، سلام علی عمارہ بن سلمہ الحمدانی۔ صفحہ نمبر 174۔ شہید کا نمبر 91، نام عمرو بن جنادہ بن کعب خزرجی۔
آپ شہید کربلا جناب جنادہ بن کعب خزرجی الانصاری کے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ بی بی بحریہ بنت مسعود خزرجی بھی کربلا میں شہید ہوئیں۔ آپ کی عمر کربلا میں 9 سال تھی۔ ایک روایت میں آپ کی عمر 11 سے زیادہ نہ تھی۔ منتہی الاعمال میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ایک ایسا جوان بھی تھا جس کا والد شہید ہوا تھا اور وہ کربلا میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا۔ ان کی والدہ نے ان سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھ سے دور ہو جاؤ، فرزند رسول کے سامنے جنگ کرو۔ ماں کا حکم سن کر جوان جنگ کے لیے جانے لگا تو سید الشہداء نے فرمایا، اس بچے کا والد شہید ہو چکا ہے، شاید اس کا شہید ہونا اس کی ماں کو پسند نہ ہو۔ جوان عرض کرنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے خود میری ماں نے جنگ کا حکم دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اذن جہاد دیا۔ اس کے بعد آپ میدان میں گئے اور رجز پڑھتے ہوئے فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ میرا امیر حسین علیہ السلام ہے اور وہ اچھا امیر ہے، وہ بشیر و نذیر رسول اللہ کے دل کی ٹھنڈک تھا۔ علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے والدین ہیں، کیا تم ان کی کوئی نظیر جانتے ہو؟ ان کا چہرہ سورج کی مانند ہے، ان کی پیشانی بدر منیر کی مانند ہے۔ مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 میں یہ رجز درج ہے۔ میں ہند کے بیٹے پر راہ حیات تنگ کر دوں گا اور میں انصار کے سواروں کی مدد سے اس پر تیر ماروں گا۔ مہاجرین نے اپنے نیزے خون سے رنگین کیے، گرد و غبار کے تلے کفار کے خون سے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی مانند رنگین ہوں گے۔ آج فجار کی خون سے، آج اس کی جماعت کے خون سے رنگین ہوں گے جنہوں نے اشرار کی نصرت کی خاطر سے قرآن کو چھوڑ دیا اور بدر کے اپنوں کے خون کا بدلہ طلب کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں مسلسل مبارزہ کروں گا فاسقین سے تیز تلوار کی مدد سے۔ آج کے دن مجھ پر واجب ہے کہ ہر دن روبرو ہونے اور نصرت کرنے کا دن ہے۔ آج شہادت تک مصروف جہاد رہے۔ آپ کو مالک بن نصر ملعون نے شہید کیا۔ کوفیوں نے ان کا سر قلم کیا اور اسے امام علیہ السلام کے خیموں کی طرف پھینکا۔ ان کی ماں نے فوراً اپنے بیٹے کا سر اٹھایا اور اسے سینے سے لگا کر بولی، اے میرے بیٹے، اے میرے دل کی خوشی، اے میری آنکھوں کا نور، شاباش۔ پھر انہوں نے غصے سے سر کو ایک شقی کی طرف پھینکا۔ سر لگنے سے شقی واصل جہنم ہو گیا۔ اس خاتون نے خیموں کا ڈنڈا اٹھایا اور یزیدیوں پر حملہ کر کے 2 اشقیاء کو واصل جہنم کر دیا۔ آپ کی زبان پر رجز جاری تھا، میں عورتوں میں ضعیف ہوں، نحیف اور ناتواں ہوں، اس کے باوجود میں تم پر محکم وار کروں گی۔ شریف بنی فاطمہ کا دفاع کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے انہیں میدان میں واپس آنے کا حکم دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا، السلام علی جنادہ بن کعب الانصاری خزرجی وابنہ عمرو بن جنادہ، صفحہ نمبر 177۔ شہید کا نام عمرو بن جندب خزرمی اور نمبر ہے 92۔ بعض جگہ آپ کا نام عمرو بن الاحدوث حضرمی ہے یا عمر بن الحدث لکھا ہے۔ اسد غابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 251 میں ابن اثیر جزری لکھتے ہیں، آپ کا پورا نام عمرو بن جندب بن کعب بن عبداللہ بن جزا بن عامر بن مالک بن عامر بن مالک بن دہمہ الحضرمی تھا۔ آپ کوفے کی شیعوں میں سے تھے اور قحطانیہ کے قبیلے بنی حضر موت سے تھے۔ آپ نے جنگ جمل اور صفین میں ابی المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ طبرانی نے معجم الکبیر جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 532 میں لکھا کہ آپ جناب ہجر بن عدی کے ساتھیوں میں سے تھے۔ جناب ہجر کو گرفتار کیا گیا تو جناب عمرو بن جندب فرار ہو گئے اور زیادہ ملعون کے واصل جہنم ہونے کے بعد کوفے میں واپس آ گئے۔ اس وقت معاویہ کی موت واقع ہوئی اور یزید ملعون خلیفہ بنا۔ جناب عمرو بن جندب شیعہ تھے اور ان افراد میں سے تھے جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کی اور ان کے ساتھ قیام کیا۔ جناب مسلم کی گرفتاری کے بعد ہموار اور ناہموار راستوں سے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور روز عاشورہ تک امام کا ساتھ دیتے رہے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 178 نمبر ہے 93 اور شہید کا نام ہے عمرو بن خالد سیدوی۔
آپ کا پورا نام عمرو بن خالد بن حکیم بن حزام اسدی سیدوی تھا۔ مامقانی نے ابو مخنف سے نقل کیا کہ جناب عمرو بن خالد کوفے کے شریف انسانوں اور مخلص محبان اہل بیت علیہم السلام میں سے تھے۔ آپ جناب مسلم بن عقیل کی گرفتاری تک ان کا ساتھ دیتے رہے۔ آپ جناب مسلم کی گرفتاری کے بعد چھپ گئے۔ اسی دوران آپ کو سفیر حسین جناب قیس بن محصر السیدوی کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام کے بطن رما میں سے حاجز کے مقام پر پہنچنے کی خبر ملی۔ جناب عمرو بن خالد اپنے بیٹے خالد، آزاد کردہ غلام جناب سعد یا سعید، جناب مجموعہ بن عبداللہ آئزی، جناب جنادہ بن حرث سلیمانی، جناب نافع بن ہلال بجلی کے غلام اور جناب ترما بن عدی تائی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جناب ترما بن عدی تائی نے آپ کو راستہ بتایا۔ آپ افراد سے سخت حالات میں اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ تمام راستوں پر جاسوس معین کیے گئے ہیں۔ بالآخر آپ نے امام علیہ السلام کے لشکر سے ملاقات کی۔ جناب سید ابن طاؤس نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یوم عاشورہ جناب عمرو بن خالد امام علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں آپ علیہ السلام کے اصحاب سے ملق ہو جاؤں گا۔ مجھ سے آپ کی مظلومیت نہیں دیکھی جاتی۔ میں آپ کو خواتین اور بچوں کے سامنے یوں بے یار و مددگار قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان جنگ میں جا کر آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں۔ یوم عاشورہ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر یہ تمام افراد نے مل کر حملہ کیا اور ایک ہی جگہ ایک ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب عمرو بن خالد کی زبان پر رجز جاری تھا، اے نفس، آج کا دن خوشی و مسرت کا دن ہے کیونکہ تو دشمن خدا کی طرف چین و راحت کے ساتھ جانے والا ہے۔ اس کے پاس ابدی پیشکش اور سکون ہے۔ تو جو نیکی کر رہا ہے اس کا صلہ مجھے آج ہی ملنے والا ہے۔ زمانے ماضی میں تجھ سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، آج ان کا خوبصورت انجام دیکھ لے۔ بےتاب نہ ہو، حیران و پریشان نہ ہو، ہر زندہ شخص نے موت کا تلخ مزہ چکھنا ہے۔ صبر کا نتیجہ اس فانی آسائش اور آرام سے بہتر ہے۔ اے بنی ازد، اولاد قحطان، جب جنگ کا بازار گرم ہو تو اس وقت شیر بن کر دشمن پر حملہ کرو۔ زیارت نہیہ پر آپ پر سلام آیا۔ السلام علی عمرو بن خالد سیدوی۔ یہی بیان نفس المحموم صفحہ نمبر 287، ابصار العین صفحہ نمبر 66، ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 441، منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 547 اور ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 پر بھی مذکور ہے۔ صفحہ نمبر 180، شہید کا نمبر 94، نام عمرو بن ذبیہ تمیمی، صحابی رسول اللہ ہیں۔ بعض جگہ آپ کا نام عمیر بن ذبیہ بن عمرو اور عمرو بن شبیہ یا مشیہ لکھا ہے۔ آپ کا پورا نام عمرو بن ذبیہ بن قیس بن ثعلبہ الذبیعی التمیمی تھا۔ ذبیعی ان کا لقب ہے۔ قبیلہ قزعہ القحطانیہ کی ایک جد کے نام ذبح کی طرف منسوب ہے، دوسرا لقب تمیمی ہے جو تمیم کی طرف منسوب ہے، جو قبیلہ تمیم سے مشہور ہے۔ زبئی یا زبئی بھی پڑھا جاتا ہے جو زبیہ بن اجل بن جسیم کی طرف سے منسوب ہے۔ آپ رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے۔ علی قزوینی نے الامام حسین علیہ السلام و اصحاب میں اور السید عبد المجید نے ذخیرۃ الدارین میں ابن حجر اسقلانی سے نقل کیا۔ اسقلانی نے کہا، عمرو بن ذبیہ بن قیس بن ثعلبہ ذبیعی تمیمی غزوات اور جنگوں میں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ بہادر دلیر سوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ درک کیا تھا۔ آپ عمر بن سعد ملعون کے لشکر میں شامل ہوتے ہوئے کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ آپ کا شمار امام حسین علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں تھا۔ آپ کی شجاعت اور بہادری بہت مشہور تھی اور مختلف جنگوں میں آپ کا نام معروف ہے۔ آپ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ زیارت نہیہ میں آپ پر سلام ہے۔ السلام علی عمرو بن ذبیہ تمیمی۔ صفحہ نمبر 181،
شہید کا نمبر 95 نام ہے عمرو بن کعب الانصاری۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام عمر بن کعب، عمر بن ابی کعب اور عمران بن کعب لکھا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ہی شخصیت کا نام ہے۔ آپ کا پورا نام عمرو بن کعب بن حارث الشجعی الانصاری تھا۔ آپ کا تعلق بنی غطفان سے تھا جو عدن یعنی شمال عرب میں رہتا تھا۔ رجال توسی تنقیح المیقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 351 اور دیگر کتب مقتل میں آپ کو شہدائے کربلا میں شمار کیا ہے۔ زیارت نہیہ میں آپ پر سلام آیا، السلام علی عمر بن ابی کعب، بعض قلمی نسخوں میں عمرو لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 182 شہید کا نمبر 96 نام ہے عمرو بن قرظہ انصاری، بعض کتب میں آپ کا نام عمرو بن قرطہ لکھا ہے۔ آپ کا پورا نام عمرو بن قرظہ زوئے ہے یہ قرظہ بن کعب بن عمرو بن عائس عامر بن زید بن مناوہ بن مالک خزرج الانصاری تھا۔ ایک روایت میں آپ کا پورا نام عمرو بن قرظہ بن کعب بن عمرو بن عائس عامر بن زید بن مناوہ بن مالک بن سلبہ بن کعب بن خزرج بن الحرث بن الخزرج آیا ہے۔ آپ کا ذکر الاستیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 356، اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304، الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 231، طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 472 اور رجال کی دیگر کتب میں آیا ہے۔ آپ کے والد جناب قرظہ بن کعب الانصاری رسول اللہ کے صحابی تھے۔ انہوں نے جنگ احد کے بعد ہونے والی تمام غزوات میں رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ سن 22 ہجری میں خلیفہ دوم کے زمانے میں ریح ان کے ہاتھوں پر فتح ہوا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی امامت میں آپ کوفہ آ گئے اور وہاں ہی اپنا گھر بنایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ پھر جب آپ علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جانے لگے تھے تو انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے اور کوفے کی حکومت ابو مسعود بدری کے سپرد کر دی۔ آپ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہم رکاب تھے، اور زر بن مزاحم کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں انصار کا پرچم جناب قرظہ کے ہاتھ میں تھا اور آپ نے 51 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے وسط میں یا معاویہ کی خلافت کے اوائل میں وفات پائی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب عمرو بن قرظہ 6 محرم کو کربلا میں پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے ذریعے عمر بن سعد ملعون کے پاس پیغام پہنچاتے تھے۔ اس سلسلے میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کے درمیان بات چیت چلتی رہی جو 9 محرم کو ختم ہوئی۔ صفحہ نمبر 183 مقتل جناب عمرو بن قرظہ۔ روز عاشوراء نماز ظہر کے بعد جب تمام اصحاب میں جذبہ فداکاری تیز ہو گیا تھا اور شمع امامت کے پروانے جان نثاری میں ایک دوسرے پر سبقت لے رہے تھے، جناب عمرو بن قرظہ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور جنگ کرنا شروع کی۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں، اس مجاہد اور مبارز جسور و غیور نے نصرت فرزند رسول اللہ میں شوق اور اشتیاق اور عشق و جنون کی سرحدوں کو عبور کیا تاکہ اس کے قیام اور مقاومت سے روز جزا وہ مرتبہ و مقام حاصل ہو جو بے مثال اور لازوال ہو۔ سلطان ارض و سما کے حضور آتش عشق حسین علیہ السلام سے اپنے قلب و جگر کو گرما کر میدان کارزار میں شمشیر شرربار کو کچھ اس طرح استعمال کیا کہ میدان جنگ دشمن کی لاشوں سے بھر گیا۔ اس طرح اس عاشق رسول اللہ نے جدال و قتال اور شدود اور صدود کو ایک جگہ پر جمع کر کے دنیا کو دکھلایا کہ جب فرزند رسول کی طرف کوئی تیر آتا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں پر لیتے، جب تلوار کا وار ہوتا تو اسے اپنے سینے پر لیتے۔ امام علیہ السلام کی اس طرح حفاظت کی کہ خود کو چور چور ہو گئے لیکن اپنے سید و سالار کو ہر قسم کے ضرر سے محفوظ رکھا۔ آپ کی زبان پر رجس جاری تھا،
تمام انصار کی جماعت جانتی ہے کہ میں ذمہ داری کی حدود کی حفاظت کروں گا۔ ایسے جواں مرد انسان کی طرح شمشیر زنی کرتے ہوئے جو پیچھے ہٹنے والا نہ ہو۔ حسین علیہ السلام پر اپنی جان اور میرا گھر بار سب فدا ہو۔ جناب عمرو بن قرظہ انصاری کے رچ سے چوتھا مصرے میں داری کا لفظ موجود ہے۔ انہوں نے اس سے عمر بن سعد ملعون کی طرف اشارہ کیا، اے عمر ابن سعد، جب امام حسین علیہ السلام نے تجھ سے صلح کی بات کی تھی تو تم نے جواب دیا تھا کہ ابن زیاد ملعون میرا گھر گرا دے گا۔ اے عمر ابن سعد ملعون، دیکھ میرا گھر حسین پر قربان۔ کچھ دیر تلوار چلانے کے بعد پھر جناب عمرو امام علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جو تیر آتا اسے اپنے اوپر روکتے اور جو وار ہوتا خود سپر بن جاتے۔ آخر زخموں سے چور ہو گئے اور امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرزند رسول، کیا میں نے فرض کو ادا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تم جنت میں میرے آگے جاؤ گے۔ رسول خدا کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا میں بھی عنقریب آ رہا ہوں۔ آخر کار شدید زخمی ہونے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے جناب مسلم بن اوسجہ کی شہادت کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 185۔ جناب عمرو بن قرظہ کا بھائی لشکر ملعون میں۔ ان کا ایک بھائی علی بن قرظہ جو فوج عمر ابن سعد ملعون میں تھا صف سے باہر نکلا اور امام علیہ السلام کو ناشائستہ الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور ورغلا کر قتل کرا دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ اس کی ہدایت کی اور گمراہی میں تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس ملعون نے کہا، خدا مجھے غارت کرے اگر میں تمہیں قتل نہ کروں یا اس کوشش میں خود ہلاک نہ ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کیا۔ جناب نافع بن ہلال نے آگے بڑھ کر اس پر نیزے کا وار کیا جس سے وہ واصل جہنم ہوا۔ صفحہ نمبر 185۔ شہید کا نمبر 97 اور 98 اور نام ہے عمرو بن مطع اور محمد بن مطع۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام عمر بن مطع، عمیر بن مطع، عمرو بن ابی مطع لکھا ہے۔ آپ کا پورا نام عمرو بن مطعل جوفی تھا۔ آپ کا شمار اصحاب حسین علیہ السلام میں تھا۔ آپ اپنے بھائی جناب محمد بن مطع کے ساتھ کربلا تشریف لائے۔ آپ اہل یمن کے قبیلہ جوفی سے کی شاخ سعد العشیرہ سے تھے۔ آپ کے باپ دادا صفا سے 42 میل دور وادی عظیم جردان میں رہتے تھے، لیکن آپ کوفے میں رہتے تھے۔ آپ 3 یا 4 محرم کو کربلا پہنچے۔ آپ جناب انس بن حارث کاہلی کے بعد میدان میں گئے۔ یوم عاشورہ آپ نے امام علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ نے رس پڑھتے ہوئے فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ آج میری قسمت اچھی ہے جو حسین علیہ السلام کے لیے ضربیں مار رہا ہوں۔ آج فتح ہماری ہے اور میں آگ کی تپش سے ضرور دفاع کروں گا۔ مقتل ابی مخنف میں آپ کا رس یوں لکھا گیا اور متعدد کتب میں آپ کا رس یوں لکھا گیا، میں جوف کا بیٹا اور میرا نام مطع ہے اور میرے دائیں ہاتھ میں تیز دھار والی بارندہ شمشیر ہے اور ایسا نیزہ بھی ہے کہ جس کے سرے میں چمک ہے اور اس کی روشنی سے شعاعیں نظر آتی ہیں۔ آج امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں ہماری شمشیر زنی اور کاری ضربیں نہایت عمدہ اور ہر چیز سے اعلیٰ اور بلند ہیں، اور اس لیے آج ہمارے لیے سربلندی بھی ہے اور اس کارزار سے کامیابی اور جہنم کی گرم آگ سے بچنے کی امید کی جاتی ہے کہ جس وقت بچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور اطاعت شدہ فرمانبردار بادشاہ کا ان پر درود و سلام ہو۔ آپ نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد جناب محمد بن مطع نے امام علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ نے 30 ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 187 اور شہید کا نمبر 99۔ نام ہے عمیر بن عبداللہ المزہجی۔ آپ کا شمار بھی امام اصحاب حسین علیہ السلام میں ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ مزہج سے تھا۔ یوم عاشورہ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر رجز جاری تھا۔ قبیلہ سعد اور بنی مزہج کو اچھی طرح سے معلوم ہے، شیر پیشہ شجاعت ہوں، کسی کے روکنے سے رکتا نہیں، نبرد آزمائی اور میدان کارزار میں سخت گیر ہوں۔ میں صرف اتنا کچھ کرتا ہوں کہ اپنی تلوار سے
कासा सर को उड़ा देता हूँ। मैं अपने हरीफ को लंगड़े बच्चों की खुराक बना देता हूँ, लंगड़े बिज्जू की खुराक बना देता हूँ। जी हाँ, मेरा तरीका यही है, जो आना चाहे आकर आजमा ले। आपको अब्दुल्लाह अल बजली मलऊन और मुस्लिम अज़बाबी मलऊन ने शहीद किया। सफ़ा नंबर 188 और 100 नंबर के शहीद हैं। नाम है उर्वा बिन कबूश, गुलाम हैं जनाब हुर के। आप जनाब हुर के ग़ुलाम थे और इनके साथ करबला में मौजूद थे। जनाब हुर की शहादत के बाद जनाब उर्वा लश्कर बिन साद मलऊन में थे। जब आपने अपने आका को शहीद होते देखा तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और इसने जिहाद लिया। एक रिवायत में है कि जनाब उर्वा ने जनाब हुर की शहादत के बाद मलऊनों पर हमला किया। कुछ देर बाद वापस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। जनाब उर्वा ने इमाम अलैहिस्सलाम से फरमाया, मौला मुझे माफ़ कर दें, मैं बग़ैर इजाज़त मैदान जहाद में चला गया था, क्योंकि अपने सरदारों की लाशें देखकर मैं बेइख्तियार हो गया था और जज्बे इंतकाम में जज्बाती होकर मैदान कारज़ार में चला गया था। अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, जिहाद के लिए इजाज़त मांगने आया हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इज़्न जिहाद दिया। इज़्न मिलने के बाद जनाब उर्वा ने घोड़े को ज्वालान दी और अपने आप को लश्कर यजीद मलऊन में डाल दिया। इब्न साद मलऊन ने हुक्म दिया, इसका मुहासरा करो। जनाब हुर के ग़ुलाम के गिर्द मुहासरा तंग हो गया। सिपाही यजीद मलऊन ने हर तरफ से वार किया और बुरी तरह ज़ख्मी होकर ज़ीन से नीचे गिर गए। ये बहादुर ग़ुलाम जूं ही गिरे, जालिम यजीदियों ने नेज़ों और तलवारों से इतने वार किए कि इनका बदन टुकड़े टुकड़े हो गया और आपने जामे शहादत नोश फरमाया। हर्फ ऐन से तमाम शुहदा का ज़िक्र अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह कि अगली रिकॉर्डिंग में नए हुर्फ के साथ हाजिर होंगे और उन असहाब और शुहदा का तज़किरा करेंगे जो इस नए हर्फ से आते